الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے تکمیل اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع اور کافی و شافی بات ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان اور دل سے سچائی کے ساتھ کہو کہ میں اللہ جل جلالہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر اچھی طرح قائم رہو، یعنی اس اقرار پر استقامت اختیار کرو اور ایمان کے مقتضیات اور شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرو، تو یہ حصول سعادت و فلاح دارین کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث شریف میں ایمان کے بعد استقامت کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ میں لوگوں کے 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا، اور پھر اس پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ رہے۔ اگر اس دوران کوئی ان سے غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا، تو وہ توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے علیحدہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ امت کا بہترین طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو انشاءاللہ جنت میں دخول اولی نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس طبقے میں داخل فرمائے۔ دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے کہ جنہوں نے صرف ایمان تو اختیار کیا، لیکن اعمال اور ایمان کے تقاضوں پر بالکل انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور استقامت تو پھر دور کی بات ہے۔ اگر عمل ہو نیک تو اس پر استقامت ہونے نہ ہونے کا سوال ہوتا ہے، لیکن اگر اعمال ہی نہ ہو، نہ عبادات ہو، نہ معاملات ہو، نہ اخلاق ہو، نہ معاشرت ہو، تو پھر ایسی صورت میں استقامت کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو یہ امت کا وہ طبقہ ہے کہ اگر یہ رجوع اللہ نہ کرے اور اپنے طرز عمل سے واپس نہ ہو تو اس کے ارتداد کا خطرہ ہے، العیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ان کو توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں۔ اگر اعمال کو اختیار نہیں کیا اور استقامت کو اختیار نہیں کیا تو یہ ایمان بھی ان سے چھن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور کچھ اعمال بھی کر لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، اور کچھ روزہ اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کر لیا، لیکن ان کو استقامت حاصل نہیں ہے۔ کبھی نماز پڑھی، کبھی چھوڑ دی، کبھی زکوٰۃ کا پورا حساب کیا، کبھی نہیں کیا، رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دیے بلا عذر۔ اس قسم کی کوتاہیاں ان سے ہوتی رہیں، تو ایسے لوگوں کی حالت قابل افسوس ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ حضرت سری سختی رحمہ اللہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ان کو دوپہر میں قیلولے کی ضرورت ہوئی، تو ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے وہ لیٹ گئے۔ کچھ دیر انہوں نے آرام کیا، کچھ دیر کے بعد درخت سے آواز آئی، وہ درخت بولنے لگا۔ اس کی آواز انہوں نے خود سنی، اور وہ درخت کہہ رہا تھا، کن مثلی، میری طرح ہو جاؤ۔ تو سری سختی بیدار ہوئے، آواز سنی تو درخت کے اندر سے آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسے بن جاؤ، میری طرح ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا، کیف اکون مثلک، میں تمہارے جیسے کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ یرمون علی الاحجار وارمیہم الاسمار، کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ تم ایسے بن جاؤ کہ لوگ اگر تمہیں پتھر ماریں، تمہیں برا بھلا کہیں، اور جو ہے وہ تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں گالم گلوچ کریں، تو تم بدلے میں ان کے ساتھ اچھائی کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم ان کو پھل دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً دل میں خیال آیا، تو اس سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تمہاری بڑی اچھی عادت ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ پھر تم کو آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟
درخت کاٹ کر لکڑیاں کاٹ کر اس کو آگ میں جھونکا جاتا ہے اور اس سے چولہوں کو جلایا جاتا ہے اور اس پہ کھانے وغیرہ پکائے جاتے ہیں, پانی کو گرم کیا جاتا ہے, تو پھر تم کو جلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر اس خوبی کے ساتھ ایک خامی ہے, اور وہ خامی یہ ہے کہ میں ہوا کے ساتھ ہلتا رہتا ہوں, ہوا کے دوش پہ چلتا ہوں. اگر ہوا اس رخ کی ہوئی تو میں ادھر مائل ہو جاتا ہوں, اس رخ کی ہوئی تو اس طرف مائل ہو جاتا ہوں. یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے. میں ہوں تو ایک مضبوط درخت, جڑ تو میری مضبوط ہے, اور میں عمل بھی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پھل دیتا ہوں, لیکن میرے اندر استقامت نہیں ہے. اس خامی کی وجہ سے مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اگر ایمان تو حاصل ہے الحمدللہ, کچھ اعمال بھی ہم کر لیتے ہیں, اگر ان اعمال پر استقامت نہیں ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے, اس پہ استقامت کی ضرورت ہے. اور جب استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو اس پہ کیا اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, کہ ان پر فرشتے اترتے, رحمت کے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس, ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کوئی خوف نہ کرو, کوئی غم نہ کرو, اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور پھر قیامت میں کہا جائے گا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ آج ہم تمہارے دوست ہیں, دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, اور تم کو جنت میں وہ سب ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے. یہ سب انعامات اور یہ سب فضائل استقامت پر نصیب ہوں گے. اللہ ہم سب کو ایمان, اعمال اور استقامت کی دولت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.